السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سورہ رحمان آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ غور سے سنیں اور دیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو دیکھیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ یہاں یا مشددہ ہے فبأي، بعض لوگ پڑھتے ہیں فبأي پڑھتے ہیں، تو جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ نرمی کے ساتھ فبأي اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اور آلاء، حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے، اور لام کو پھر 4 الف تک کھینچنا چاہیے، کیونکہ وہاں بڑی مد ہے، تو بڑی مد کی مقدار جو ہے 4 سے 5 الف تک ہے، لیکن 4 الف تک اس کو کھینچنا چاہیے۔ کس طرح؟ آلاء، اس طرح پڑھنا چاہیے، یہ مقدار ہے اس کا۔ اور پھر ہے با مشددہ ہے، با کے اوپر شاد ہے، تو اس کو شاد کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ربی کوما، را کو پر پڑھے اور میم الف ما کو ایک الف کی مقدار کھینچے۔ اس کے بعد ہے تکذبان، لوگ پڑھتے ہیں تکذبان پڑھتے ہیں، ذال کی جگہ زا پڑھتے ہیں، اور ذال کا شد جو ہے وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو تکذبان نون کے اوپر ہم نے یہاں وقف کیا، تو وقف کرنے کی وجہ سے نون کو ساکن کیا، یعنی ہم ٹھہر گئے یہاں، ٹھہرنے کی وجہ سے نون، حالانکہ نون کے نیچے زیر ہے، اور زیر بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم آگے اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہیں تو نون کا زیر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح تکذبان یخرج، تو پھر اس طرح پڑھا جائے گا، بس سمجھ گئی نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ دیکھیں یہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں یخرجو، یا بعض پڑھتے ہیں یخرجو پڑھتے ہیں، منہما پڑھتے ہیں، یہ بعض پڑھتے ہیں منہما پڑھتے ہیں، اور منہما لؤلؤ اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ خاص ساکنہ ہے، اور یہ نہ ہا ہے نہ حا ہے، یہ خا ہے، اور یہ موٹی پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ نقطے والا خا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ یخرجو، اور منہما لؤلؤ جھٹکے کے ساتھ، منہما اللؤلؤ، اور نون ساکن ہے، یہاں اخفا نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے نون تو ساکن ہے، لیکن نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے جو ہا ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، بس سمجھ گئی؟ یخرج منہما اللؤلؤ، اس طرح پڑھنا چاہیے، بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آگے دیکھیے والمرجان، تو بعض لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ والمرجان پڑھتے ہیں، والمرجان پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، والمرجان پڑھیں گے، نون کے اوپر پیش ہے، تو وقف کرنے کی وجہ سے یہاں نون کے اوپر ہم نے سکون لایا، ساکن کیا نون کو۔ اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہی
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ یا مشددہ ہے یا کو شد کے ساتھ ادا کریں، زیادہ سختی کے ساتھ نہیں. اور حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے، لام جو ہے لام کے اوپر کیا ہے، بڑی ماد ہے، تو حمزہ کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے اور لام کو 4 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے. با کو مشدد ادا کریں گے کیونکہ وہ مشددہ ہے، اس کے اوپر شد ہے، سختی سے ادا کریں گے. میم الف ما جو ہے اس میں الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے. اور تکذبان میں ذال جو ہے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور با 1 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے. نون کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو نون کو ساکن کریں گے، اور اگر ہم ٹھہرتے نہیں ہے تو نون کا زیر پیر پڑ جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. تو اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وَلَهُ الْجَوَارِ منشأت پڑھتے ہیں. تو اس طرح پڑھنا جو ہے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ہا کو لام کے ساتھ جو ہے ملائیں، اور جوار میں واو الف وا الف مدہ ہے، را کو لام کے ساتھ ملائیں گے. پھر جو ہے نون ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا کیا جاتا ہے، ناک تک آواز لے جائیں گے. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور منشآت کا حمزہ جو ہے اس کو 1 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، لمبا کریں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ہے. لوگ پڑھتے ہیں فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس طرح پڑھتے ہیں. فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ پڑھتے ہیں. ہا کو بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں اور عین کو بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، حمزہ جیسا ادا کرتے ہیں. کل اعلام پڑھتے ہیں تو یہ عین ہے، عین اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ کل اعلام فی البحر کل اعلام وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ یا جو ہے مشددہ ہے، اس کو مشدد ادا کریں گے. اور حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. لام کے اوپر بڑی مد ہے، اس کی 4 الف کی مقدار کھینچیں گے. اور یہ جو حمزہ ہے یہ بھی تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے آخر میں. اور با کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، با مشددہ ہے تو اس کو ہم سختی سے ادا کریں گے، شد ادا کریں گے. میم الف ما جو ہے اس میں الف مدہ ہے، تو کا زبان میں ذال ہے تو ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. با کو 1 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، اور نون کو ہم نے ساکن کیا ہے ٹھہرنے کی وجہ سے اور وقف کرنے کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم اگلے آیت کے ساتھ ملاتے ہیں تو نون کا زیر پھر پڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو آج کا سبق جو ہے یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اب دوبارہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.